جی دوستو، میرے بہت سے دوستوں نے مجھے کمنٹ کیے، ای میلز کی اور مجھ سے ریکویسٹ کی کہ کسی بھی کیس کو یا فوجداری ہو سیول ہو ان کو ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ پڑھائیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. تو آپ دوستوں کی ریکویسٹ پر میں انشاءاللہ آپ کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو سٹیپ بائی سٹیپ، تاکہ مکمل طور پر الف سے لے کے یہ تک کہاں سے کوئی مقدمہ سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے اور کن کن مراحل سے وہ گزرتا ہے، یہ تمام چیزیں ہم انشاءاللہ اپنی ویڈیوز میں سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس کریں گے. دوستو، آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں فوجداری مقدمہ. اور فوجداری مقدمہ کیا ہوتا ہے، فوجداری مقدمہ کہاں سے سٹارٹ اس کو لیا جاتا ہے، اور کن کن سٹیپ سے، کن کن مراحل سے یہ ہوتا ہوا اپنے اختتام کی طرف جاتا ہے، اور اس میں سزا، جزا، شہادت، یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. آج میں اس کا فوجداری مقدمہ کریمنل کیس کے ایک شارٹ سا انٹروڈکشن بتانے کی کوشش کروں گا. جیسے کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ فوجداری مقدمہ دو قسم کے ہوتے ہیں، دو طرح کے ہوتے ہیں. جو پہلا ہے اس کو عام لوگ بھی جانتے ہیں، آپ لوگ بھی تقریباً جانتے ہوں گے، جو کہ عام فہم ہے، ایف آئی آر، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. جب بھی کسی پولیس اسٹیشن میں پولیس افیسر کو کسی قابل دست اندازی پولیس جرم کے اطلاع کی خبر ملتی ہے تو وہ ایف آئی آر درج کرتا ہے، اور اس ایف آئی آر میں ایف آئی آر کا نمبر، وقت، کب وقوع ہوا اور کب اس کا اندراج ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس جرم کے جو جرائم بنتے ہیں، جو سیکشن کے تحت ایف آئی آر درج کی جاتی ہے، اس کا اندراج، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مختصر سا بیان، ایک شارٹ سٹوری جو کہ وقوع کے بابت ہوتی ہے، اس کا بھی اندراج کرتے ہیں. سیکشن 154 سی آر پی سی، ضابطہ فوجداری کے دفعہ 154 کے تحت ہر تھانے دار پر لازم ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اس کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن لے کر آئے جس سے قابل دست اندازی پولیس جرم بنتا ہو، کاگنیزیبل اوفینس بنتا ہو، تو وہ فی الفور اس کے ایف آئی آر کا اندراج کرے، اور اس کے ایف آئی آر کے اندراج کے بعد مقدمہ کی تفتیش شروع کرے. تفتیش کو ہم انگلش میں انویسٹیگیشن کہتے ہیں. سوری. اور انویسٹیگیشن سے مراد کیا ہے کہ وہ تمام تر ایویڈنس کلیکٹ کرنا اس کی مقدمے کی بابت. پولیس اپنی تفتیش مکمل کرنے کے بعد ایک رپورٹ مرتب کرتی ہے، جس کو عام زبان میں لوگ یا ہم لوگ کافی لوگ اس کو چالان بولتے ہیں. یہ چالان یا رپورٹ حتمی، مکمل یا غیر حتمی، نامکمل بھی ہو سکتی ہے، جو کہ دفعہ 170 اور 173 ضابطہ فوجداری کے تحت مرتب کی جاتی ہے. پولیس اس رپورٹ کو مکمل چالان یا نامکمل چالان مرتب کرنا قرار دیتی ہے. اس رپورٹ یا چالان کو علاقہ مجسٹریٹ کی عدالت میں زیر دفعہ 190 ضابطہ فوجداری ارسال کیا جاتا ہے. اگر مقدمہ علاقہ مجسٹریٹ کے اختیار سماعت میں ہوگا تو اس میں کوگنیزنس لے گا. اگر وہ مقدمہ اس کے اختیار سماعت میں نہیں ہوگا تو وہ متعلقہ جج صاحب، جو مطلب کہ اس کی کوگنیزنس لے سکتے ہیں، ان کو پاس اس کو ٹرانسمٹ کر دے گا، ٹرانسفر کر دے گا. تو اس کے بعد یہ کہ مقدمہ کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز کیا جاتا ہے. جناب والا، جو دوسرا طریقہ کار ہے، قانونی طریقہ کار ہے، ایک
طریقہ کار ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ وہ ایف آئی آر ہے. جو دوسرا طریقہ کار ہے اس کو پرائیویٹ کمپلینٹ کہا جاتا ہے، استغاثہ کہا جاتا ہے. پرائیویٹ کمپلینٹ کی دو وجوہات ہیں. پرائیویٹ کمپلینٹ کو دائر کرنے کی دو وجوہات ہیں. ایک یہ ہے کہ پولیس کی کسی وجہ سے مطلب کہ وہ دوسری پارٹی سے مل جل جائے، یا مطلب کہ کسی بھی وجہ سے، میں یہ الفاظ نہیں کہتا چلیں، تو کسی بھی وجہ سے اگر آپ کا آپ کی ایف آئی آر کا اندراج نہیں ہوتا تو آپ کے پاس قانونی طریقہ کار موجود ہے کہ آپ استغاثہ پرائیویٹ کمپلینٹ دائر کریں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پولیس مقدمے کا اندراج تو کر لیتی ہے لیکن اس کی تفتیش ٹھیک طرح سے نہیں کرتی اور مدعی کی تسلی بھی نہ ہو. تو اس صورت میں علاقہ مجسٹریٹ کے پاس جا کر پرائیویٹ کمپلینٹ مدعی یا مستغیث مقدمہ دائر کر سکتا ہے. پرائیویٹ کمپلینٹ سیکشن 200 آف سی آر پی سی کے تحت 200 ضابطہ فوجداری کے تحت درج ہوتی ہے، اور علاقہ مجسٹریٹ استغاثہ کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے اگر وہ اس کی اختیار سماعت کا نہ ہو تو وہ اس کو متعلقہ جج صاحب، سیشن جج صاحب کے پاس، اگر 302 ہو گیا، 376 ہو گیا، یا کوئی ایسا جو بھی اوفینس جس جج صاحب کی کوگنیزنس کا ہے، تو ان کے پاس اس کو ٹرانسمٹ کر دے گا. پرائیویٹ کمپلینٹ میں سب سے پہلے مدعی کا بیان قلمبند ہوتا ہے جو کہ برحلف ہوتا ہے. اس کے بعد عدالت ملزم ایک ہو یا زیادہ ہو تو ان کو بھی طلب کر سکتی ہے. اس کے بعد ملزم کے جو اس کے ساتھ اس کے گواہان ہوتے ہیں ان کی بھی شہادت اپنا لکھی جاتی ہے، سرسری بیان لکھا جاتا ہے. اس کے بعد انکوائری ہوتی ہے، انکوائری کے بعد ضابطہ فوجداری، یہ تمام چیزیں سیکس دفعہ 200 کے تحت ضابطہ فوجداری کے تحت سر انجام دی جاتی ہیں. جب استغاثہ میں کارروائی آگے بڑھتی ہے اور 202 کے تحت کارروائی مکمل ہو جاتی ہے، مطلب کہ گواہان کے بیان مکمل ہو جاتے ہیں اور عدالت یا انکوائری افیسر بیان کی روشنی میں اپنی رپورٹ مکمل کر لیتی ہیں، تو اس کے بعد سیکشن 204 کے تحت ملزم، ایک ملزم ہو یا زیادہ ملزمان ہو، تو ان کی طلبی کا آرڈر عدالت فرماتی ہے. یا اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ استغاثہ فضول طور پر کیا گیا ہے، اس میں آگے جا کر ملزمان کو سمن کرنا یا مطلب کہ سارا کچھ ایویڈنس کلیکٹ کرنے کے بعد، شہادتیں لکھنے کے بعد یہ ایک فیوٹائل ایکسرسائز ہے یا اس کی کوئی فروٹفل نہیں ہوگا، کسی کو سزا دینے کے چانس نہیں ہے، تو عدالت آپ کے پرائیویٹ کمپلینٹ کو خارج کر سکتی ہے، ڈسمس کر سکتی ہے. جناب، عدالت میں ملزمان کی حاضری کے بعد مقدمہ کا باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوتا ہے، جس کو ہم قانون کی زبان میں ٹرائل کہتے ہیں اور سماعت اردو میں کہا جاتا ہے. جس عدالت میں کسی کا پرائیویٹ کمپلینٹ یا کوئی ایسا جس کی سماعت ہو رہی ہو، ٹرائل ہو رہا ہو، اس کو ٹرائل کورٹ بولا جاتا ہے. اسی طرح سے فوجداری، اور یہ فوجداری عدالت میں ہوگا. دیوانی عدالت میں سول میٹر کے کیسز ہوتے ہیں، فوجداری عدالت میں فوجداری کیسز ہوتے ہیں. جناب جی جناب، یہ تو سمپل سا میں نے بول دیا. ملزمان کی عدالت میں حاضری کے بعد مقدمہ سے متعلق گواہان کے ان بیانات کے، جب ملزمان اب آ گئے ہیں عدالت میں، تو ان کو
جو کہ مستغیث کا بیان ہے، گواہن کے بیان ہے، اس کی نقولات فراہم کی جاتی ہیں۔ اور اسی طرح سے جو چلان کے مقدمہ، اگر چلان کا مقدمہ ہو تو اس میں پولیس کے دوران تفتیش جو قلم بند ہوتے ہیں 161 ضابطہ فوجداری کے جو بیانات قلم بند ہوتے ہیں جن پر قانون کے مطابق گواہ دستخط نہیں کرتا، استغاثہ کی صورت میں ملزم یا ملزمان کو ان بیانات کی نقول فراہم کی جاتی ہیں جو زیر دفعہ 200 ضابطہ فوجداری مدعی مقدمہ اور زیر دفعہ 202 ضابطہ فوجداری گواہان نے قلم بند کروائے ہوتے ہیں۔ ان نقول کی فراہمی 241 اے اور 265 سی ضابطہ فوجداری کے تحت بلا کسی اجرت یا درخواست فراہم کرنا، بلا کسی اجرت مطلب کہ بغیر کسی پیسوں کے ملزمان کو اس کی کاپیز فراہم کرنا عدالت کی ذمہ داری ہے۔ عدالت کے میں دوسرے مرحلے پر ہر دو صورتوں میں ملزمان پر فرد جرم عائد کی جاتی ہے۔ ان جرم کے متعلق زبانی بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ نے فلاں فلاں جرم کیا جاتا ہے، کیا آپ اس کو مانتے ہیں؟ اگر وہ اس کو ایکسیپٹ کر لے تو وہیں پر اس کو مطلب کہ سزا دے دی جاتی ہے، اگر وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا تو اس کا مکمل طور پر ٹرائل سٹارٹ ہوتا ہے۔ مکمل طور پر ٹرائل سٹارٹ ہونے کے بعد ایویڈنس ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پرائیویٹ کمپلینٹ میں ملزمان سے عدالت ضمانت نامہ بھی داخل کرنے کا حکم دیتی ہے، یعنی کہ ضمانت نامہ جس کو مچلقہ بھی عام فہم زبان میں کہا جاتا ہے، کی صورت میں عدالت میں داخل کیے جاتے ہیں تاکہ کل کو وہ بندہ عدالت سے یا مطلب کہ پاکستان سے یا کسی جگہ سے بھاگ نہ جائے۔ اس کے بعد جناب عدالت میں مدعی یا مستغیث کی طرف سے شہادت پیش ہوتی ہے۔ اس شہادت میں زبانی شہادت بھی ہوتی ہے اور دستاویزی شہادت بھی شامل ہے۔ مدعی یا مستغیث سے مقدمہ کے شہادت کے قلم بند ہونے کے بعد ملزم یا ملزمان کا بیان 342 ضابطہ فوجداری بلا حلف قلم بند ہوتا ہے۔ اس بیان میں شہادت کا مختصر خلاصہ ملزم کو سوالات کی صورت میں دے کر طلب کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے۔ ملزم کو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ چند ایک سوالات ہوتے ہیں جس میں اس سے پوچھا جاتا ہے کیا یہ جرم آپ نے کیوں کیا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ساتھ فلاں فلاں بندوں نے مل کر یہ جرم کیا ہے، آپ اس کو مانتے ہیں، اس کو نہیں مانتے، یا یہ جرم یہ آپ کے خلاف کیوں کیا گیا ہے۔ تو اس میں مختصر سا وہ بیان اپنا جواب دیتا ہے۔ وہ سم ٹائم یہ کہتا ہے کہ ہاں جی فلاں پرانی ہماری عداوت تھی، اسی وجہ سے اس رنجش کی بنا پر یہ جھوٹا بے بنیاد مطلب کہ جو کچھ بھی وہ ڈیفینس لینا چاہے وہ اس میں اپنا بیان قلم بند کرواتا ہے۔ اور جناب اس کے بعد وہ اگر ڈیفینس میں کوئی اپنی ایویڈنس پیش کرنا چاہے تو اس کی ایویڈنس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، قلم بند کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جناب وکلا کی بحث ہوتی ہے اور عدالت اپنا فیصلہ سناتی ہے، حکم صادر کرتی ہے۔ یہ جناب ایک مختصر سا تعارف تھا فوجداری مقدمے کا۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیوز میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ایف آئی آر کیا ہے، اس کے کیا کیا ایکسپیکٹ ہیں، اس کے کیا کیا پورشن ہیں، اور ایویڈنس کیا ہوتی ہے، کیسے کی جاتی ہے، کون سے سوالات کیے جاتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اگر میری ویڈیو دوستوں کو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، جو اسپیشلی جو لا کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اپنے لا کے اسٹوڈنٹس اور کو لازمی شیئر کریں۔ دیکھیں میں ایک عام فہم زبان میں اردو میں آپ لوگوں کو ڈسکس کرتا ہوں تاکہ میرے دوستوں کو ایک اچھے سے اچھا انفارمیشن نالج مل سکے۔ لا کے اسٹوڈنٹس کے علاوہ عام فہم لوگوں کو تک بھی ایک عام زبان میں قانون کی بات پہنچ سکے تاکہ ان کو اپنے رائٹس کا بآسانی بخوبی علم اور اندازہ ہو جائے کہ کیا ہوتا ہے قانون، کیسے ہوتا ہے، اس کے کیا کیا پروسیس ہیں۔ اگر خدا نخواستہ آپ کسی وجہ سے کسی قانونی پیچیدگی میں پھنس جاتے ہیں یا کوئی سامنا کرنا پڑ جاتا ہے تو آپ ویل اویئر ہوں۔
جی دوستو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ.